السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن وقال إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیو، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ ذی الحج سے گزر رہے ہیں۔ ماہ ذی الحج بھی ہے، ماہ قربانی بھی ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حج اور قربانی کی ایک تاریخ ہے اور ایک تحریک بھی ہے، اور اس تاریخ اور تحریک میں بنیادی کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کا ہے۔ اس سے پہلے کہ دو جمعہ کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اتنی وسیع ہے اور قرآن مجید میں اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ صرف دو تین خطبات سے ہی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ دو تین خطبات پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے اسلام کے اور بھی موضوعات ہیں، تو ویسے بنیادی طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے حوالے سے 5 عنوانات اور موضوعات بنتے ہیں، اور اسی کا ایک اہم عنوان اور موضوع، یعنی آپ کی زندگی کا ایک طرح سے آخری عنوان اور موضوع، محبت حق، محبت رب بھی اسے ہم سمجھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں۔ جو 5 موضوعات بنتے ہیں تو 4 موضوعات کے تعلق سے اس سے پہلے کہ 2 خطبے میں کچھ باتیں آ چکی۔ ایک تو اس میں اول جو عنوان موضوع بنتا ہے بطور یاد دہی تذکیر کے، وہ ہے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طلب حق، جہاں سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، دعوت اور قبول حق، طلب حق کے ساتھ ساتھ قبول حق بھی آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو اور نمایاں سبق ہے۔ ورنہ طلب تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں،
بہت سارے لوگوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے لیکن قبول کرنے میں دیر لگاتے ہیں، اس لیے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن قبول کرنے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی۔ اور چوتھا عنوان اور موضوع دعوت حق، جو کچھ انہوں نے قبول کیا تھا تو اپنی ذات تک انہوں نے اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا، باپ کے سامنے پیش کیا، قوم کے سامنے پیش کیا، وقت کے اقتدار نمرود کے سامنے پیش کیا۔ تب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آزمائشوں کا سلسلہ، قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، مکمل ہو جانا چاہیے تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق کے نتیجے میں اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈلوا دیا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو جان کی قربانی جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی قربانی ہوتی ہے اور ہے بھی ایک بڑی قربانی، تو اس قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے تھے اور یہ قربانی وہ ملک عراق ہی میں پیش کر چکے تھے، لیکن جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا انعام بھی دیا جاتا ہے، تو اس قربانی کا، اس امتحان کا اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیا، اور وہ آگ جو آپ کو جلانے کے لیے قوم نے، حکومت نے سلگائی تھی، دہکائی تھی، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، لیکن وہ کون سا ایمان تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان شروع کہاں سے ہوا؟ وہ آزر کی مخالفت سے شروع ہوا، قوم کی مخالفت سے شروع ہوا، نمرود کی مخالفت اور دشمنی سے شروع ہوا، تو آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ تو علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ دین اور ایمان کی خاطر اگر کوئی دشمن بنتا ہے، مخالف بنتا ہے، تو اس سے اہل حق کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل حق کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سزائے، دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ آگ انداز گلستہ آگ بھی ہو سکتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہے، ایسے نہیں کہ ویسے ٹھنڈی ہو جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، لیکن یہ طے شدہ امر ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کی یہ پالیسی اور سنت ہے کہ دین حق کی بنیاد پر جو جتنا زیادہ آزمائے جائیں گا، جتنا زیادہ پریشانیوں میں ڈالا جائے گا، تو آخرت کا انعام تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتا ہے۔ تو جان کے امتحان کے بعد اور جان کی قربانی کے بعد جیسا کہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے قربانی کی معراج کو پہنچ چکے تھے، اب اس کے بعد کوئی قربانی کی اور کوئی امتحان کی ضرورت باقی نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انسانی زندگی، انسان کے ذہن اور دماغ کے ساتھ بھی وہ عنوان اور موضوع جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات انسان کو اپنی جان سے زیادہ اپنی محبوب چیز سے محبت ہوتی ہے، اور محبوب چیزوں میں اولاد بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ آج بھی بے شمار والدین، بے شمار انسان اولاد کی محبت کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور صحیح باپ ہو اور صحیح ماں ہو اور اس کے سامنے کوئی اگر دشمن یہ تجویز رکھے کہ میں جان لینا چاہتا ہوں، اب آپ کے اختیار ہے، چاہے آپ مرنا پسند کریں یا آپ
بیٹے کی موت کو، بچے کی موت کو آپ پسند کریں تو جو بھی صاحب اولاد ہے وہ اچھی طرح جانے گا، سمجھے گا کہ انسان اس موقع پر فیصلہ کیا کرے گا۔ ماں اس موقع پر فیصلہ کریں گی کہ تو مجھے مار دے لیکن میرے سامنے میرے بچے کو مت مار، تو بات کیا ہوئی کہ جان سے زیادہ محبت ہوئی نا بچے کی۔ باپ یہ کہیں گا کہ تو مجھے مار دے لیکن میرے بیٹے کو مت مار، تب جان کی محبت زیادہ کہاں ہوگی؟ زیادہ تو بیٹے کی بچے کی محبت ہو گئی نا۔ اور یہ چیز صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، جانوروں میں بھی یہ اصول، جانوروں میں بھی یہ چیز ہے۔ اور بے شمار جانوروں کی مادائیں، مرغی ہو، کتیا ہو، خنزیر ہو، شیر ہو، اور کوئی اپنے بچے کی حفاظت کی خاطر وہ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتی ہے، وہ خود مرنا پسند کرتی ہے۔ کوئی بھیڑیا، کوئی شیر حملہ کرنے آیا ہے تو بچے کو بچانے کے لیے وہ خود مر جاتی ہے، لیکن اب جب تک اس کے جسم میں جان ہے، جب تک اس کی زندگی باقی ہے، وہ بچے کو بے آر و مدار چھوڑ کر نہیں جاتی۔ یہ تمام مخلوقات میں یہ چیز ہے، انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا اور اس میں پورے اترے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اب یہ جان کے بعد بچے کی آزمائش اور بیٹے کی قربانی باقی تھی نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک وہ اولاد جو بڑھاپے میں پیدا ہوتی ہے، خواہش اور دعا کے بعد پیدا ہوتی ہے، کہیں اس کی محبت غالب تو نہیں ہے؟ اللہ کو تو معلوم تھا غالب نہیں ہے، اللہ عالم الغیب ہے، لیکن ابراہیمیوں کو بتانے کے لیے، اسماعیلیوں کو بتانے کے لیے ہم ابراہیمی ہیں اور ہم اسماعیلی ہیں، ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو ابراہیمی کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کو اسماعیلی کہتے ہیں، یا نسبتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بڑی خوبی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش اور قربانی کو موجودہ حالات سے بھی جوڑ دیا، امت مسلمہ سے بھی جوڑ دیا۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آگ ہے، آگ یعنی سزا، وہ آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے۔ آگ یہ ایک سزا کا مظہر ہے، اللہ بھی آگ ہی کے ذریعے سے سزا دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی آگ کی سزا دے۔ آگ کی سزا دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے، نہ جانوروں کو آگ کی سزا دی جا سکتی ہے اور نہ انسانوں کو آگ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ علامہ اقبال کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ماضی کو بھی حال سے جوڑ دیتے تھے، حال کو ماضی سے جوڑ دیتے تھے۔ تو ایک مصرے میں تو انہوں نے ماضی کو پیش کیا لیکن حال کو بھی انہوں نے جوڑ دیا کہ جب یہ تین چیزیں موجود تھی آج سے 4000 سال پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا۔ آگ تھی، ابراہیم علیہ السلام تھے اور نمرود تھا۔ تو آج بھی وہ آگ نہیں ہے جو سلگائی تھی قوم نے، لیکن آگ تو باقی ہے نا آج بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوئے تو کیا ہوا، ان کی اولاد تو ہے۔ جو عام طور سے ہوتا ہے، جو باپ کے ساتھ سلوک وہی بیٹوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا، ظاہر بات ہے ابراہیمیوں کے متعلق بھی اللہ کی وہی سنت رہیں گی۔ تو آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، وہ نمرود تو نہیں ہے، لیکن آج کے بہت سارے نمرود تو ہیں، یعنی اقتدار کے معنی میں انہوں نے پیش کیا، بہت سارے حکمران تو موجود ہیں۔ تو جب 4000 سال پہلے یہ تین چیزیں جڑی تھی تو اللہ کے پیش نظر امتحان تھا
تو ظاہر بات ہے آج بھی وہ تین چیزیں موجود ہیں، اولاد ابراہیم بھی ہیں، سزا کے طریقے بھی ہیں، اور باطل حکمراں بھی ہیں نمرود کی طرح۔ ایکڑی بات، حق کو نہیں سمجھنے والے، حق کا انکار کرنے والے، ڈھٹائی کرنے والے، دلیل اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تو ظاہر بات ہے اللہ کی سنت وہی رہے گی، اور دنیا میں اسی طرح کے حالات امت مسلمہ پر آئیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، اور آزمائش اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کا انعام بھی اسی طرح سے امت مسلمہ کو دیا جائے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور آج بھی یہ جو تاریخ اپنی پیش کر رہے ہیں وہ انعام کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ ہر میدان میں جو بھی یہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہیں، سیاسی میدان میں اگر کوئی قربانی کے لیے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ سیاسی انعام دیتا ہے۔ دور حاضر میں ہم غزہ کی صورت حال سے سمجھ سکتے ہیں اور اسرائیل کی ناکامی سے سمجھ سکتے ہیں، افغانستان کی سطح پر طالبان کی کامیابی سے سمجھ سکتے ہیں، اور ناٹو اور اس کے تمام ممالک کی خفت اور ذلت اور ناکامی رسوائی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج بھی وہ جو براہیم سے ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو اللہ کی سنت آج بھی وہی ہے، اللہ کی پالیسی آج بھی وہی ہے، آزمائش، صبر، انعام، یہ تین چیزیں امت مسلمہ کے ساتھ ماضی میں بھی ساتھ ساتھ چلی ہے، اور آج بھی یہ جو ساتھ ساتھ چلیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ زیادہ تر، یہ تو ایک چند ہے جو ڈٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اپنا سیاسی انعام بھی دیا، لیکن زیادہ تر امت مسلمہ، یہاں تک کہ عرب کی امت مسلمہ بھی جو اسلام کا مرکز تھا، اس نے باطل کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، سر ٹیک دیے، گھٹنے نہیں، گھٹنے ٹیکنے کی مثال پرانی ہو گئی، سر ٹیک دیے۔ باطل حکمرانوں نے، سعودیہ نے سر ٹیک دیا، تو ظاہر بات ہے وہ ذلت اور رسوائی تو آنی ہے جو جس میں کبھی ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل مبتلا ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے۔ تو ایک قربانی باقی تھے، ایک امتحان باقی تھا، اور وہ تھا محبت حق کا امتحان، محبت رب کا امتحان، محبوب ترین چیز کا امتحان۔ یہ کوئی ایسی بے سمجھے بوجھے چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ وہ سرسری نہیں ہوتا، بے سمجھے بوجھے نہیں ہوتا۔ اللہ کا کوئی بھی حکم وہ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ ایک مقصد تھا اس قربانی کے تحت، اور اصولی بات کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کی شروع آیت میں بیان کر دیا، عموم کے طور پر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو، محبوب ترین چیز کا انفاق نہ کرو، یعنی گویا کہ اس کی قربانی نہ دو، تو نیکی کے اعلیٰ مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو کچھ بھی تم انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہاں صرف مال ہی نہیں ہے، کسی کے نزدیک ہو سکتا ہے مال سب سے زیادہ محبوب ہو، تو اس سے بھی یہی تقاضا اور مطالبہ ہے کہ مال سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے حکموں کی ہونی چاہیے۔ کسی کے نزدیک اولاد زیادہ محبوب ہے، تو دین اور ایمان کا تقاضا، اللہ کے حکموں کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے حکموں کی ہونی چاہیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس کا نمونہ پیش کر دیا ابو الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعارف ابو الانبیاء بھی ہے، انبیاء کے باپ۔ انبیاء کے باپ ان کو اس لیے کہتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے اور کہنا بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے دنیا میں نبی آئے وہ سب کے سب آپ کے خاندان میں آئے، یا تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں تو نبیوں کے آنے کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے،
1000 سال سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں اور وہاں پر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا، تو وہ آپ ہی کے اولاد میں ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ابو الانبیاء بھی ہے، ہم ابو الانبیاء کی اولاد ہیں۔ اور ہماری نماز میں، روزانہ کی تعلیم اور تربیت میں نام کے ساتھ 2 نبیوں کی تاریخ اور 2 نبیوں کی تحریک، 2 نبیوں کی سیرت جڑی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تعلیم و تربیت کا نظم اور انتظام کیا اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے؟ کہ 5 اوقات کے جو اجتماعات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور فرض قرار دیے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان اجتماعات کی ہمارے پاس اہمیت نہیں۔ ہمارے پاس کسی جماعت کے ہفتے واری اجتماع کی اہمیت ہو گئی، ماہانہ اجتماع کی اہمیت ہو گئی، سہ ماہی اجتماع کی اہمیت ہو گئی، سالانہ اجتماع کی اہمیت ہو گئی، لیکن اللہ کی طرف سے نمازوں کی صورت میں ہم کو جو 5 اوقات کے اجتماع دیے گئے، جس کا آغاز فجر سے ہوتا ہے اور عشاء پر اس کا اختتام ہوتا ہے، تو کیا یہ 5 اوقات کے اجتماعات نہیں ہے؟ اور ان 5 اوقات کے اجتماعات میں 2 نبیوں کی زندگی کو قرآن میں تو ہے ہی، قیام کی حالت میں تو ہم پڑھتے سنتے ہیں، لیکن حالت قاعدہ میں بھی نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، تو کیا ہم پیچھے چھڑا سکتے ہیں؟ اور کیا پیچھے چھڑانے کے بعد، اعراض کرنے کے بعد، بے تعلقی کے بعد ہم اس دنیا میں اللہ کی رضا خوشنودی کی زندگی ہم گزار سکتے ہیں؟ یہ جو درود ابراہیم ہے، درود محمد ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رشتہ جوڑنے کے لیے ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ اور تعلق جوڑنے کے لیے ہے۔ تو محبوب ترین چیز کی قربانی باقی تھی۔ ملک عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور سورہ انبیاء میں ہوں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں جا رہا ہوں الی ربی، میرے رب کی طرف، یعنی رب کے حکم کی طرف، رب کی مرضی میں تو زندگی ان کی گزر ہی رہی تھی۔ سیہدین، وہ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے، انت تک کوشش کرتے، سنگھرش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تب ملک عراق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت تمام کر دی تھی اور ایک طرح سے جان کو بھی پیش کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا اور قوم کو ذلیل رسوا کیا۔ سورہ صافات میں اور سورہ انبیاء میں اس قوم کے حوالے سے 2 الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ قوم نے ان کے ساتھ مکر و فریب کرنا چاہا، ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن ہم نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، قوم کو ہی خسارے میں ڈال دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور ہم نے ان کو نچلوں سے نچلا کر دیا۔ اللہ کی پھر عذاب کی جو پالیسی رہی ہے کہ اتمام حجت کے بعد نبی کو جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو اس بستی پر، اس ملک پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کا کوئی عذاب پھر ملک عراق پر آ گیا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ آسمانی عذاب تو نہیں، لیکن ایک دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عراقیوں پر مسلط کر دیا اور انہوں نے تہس نہس کر دیا، نمرود کی حکومت اور آذر کو تہس نہس کر دیا۔ فجعلناہم الاخسرین، فجعلناہم الاسفلین کے الفاظ سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جو قوم جتنا بڑا جرم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا انتقام بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے انعام کی پالیسی اہل حق کے ساتھ
تو اہل باطل کے ساتھ انتقام کی پالیسی بھی ہے، بدلہ لینے کی پالیسی بھی ہے۔ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سخت ترین انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ لیکن جس طرح سے وہ اہل ایمان کے ساتھ جو آزمائش ہے، تو اہل باطل کے ساتھ ڈھیل ہے، مہلت ہے، اور مہلت کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں، اس میں زیادہ شیخی پکارتے ہیں، زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ اور پھر عذاب تو ابھی باقی ہے، یہ تو دنیاوی انتقام ہوا صرف، اصل عذاب وہ تو دنیا میں کسی کو دیا ہی نہیں جا سکتا، عذاب دینے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اصل عذاب کی جگہ وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ اصل انعام کی جگہ وہ دنیا نہیں، آخرت بھی ہے۔ تو محبوب ترین چیز کا تقاضا اور مطالبہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ محبوب ترین چیز کو قربان کرو۔ فبشرنا ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے خوشخبری دی ایک بردبار بچے کی، ایک سنجیدہ بچے کی۔ بردبار حلیم جو صفت ہے اس میں تمامی بہترین صفات اس میں آ جاتی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری انہیں دی، لیکن چونکہ ابھی وہ جو اللہ نے فرمایا تھا آزمائشوں کا سلسلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اولاد تو مل گئی، اولاد تو پیدا ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ہی پھر مزید انعام تھی۔ تو وہ جو ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، یہ تکرار کے ساتھ یہ ایسی بات نہیں ہے، ایک انعام، ایک تنگی آتی ہے پھر انعام ملتا ہے، پھر دوسری تنگی آتی ہے، دوسری آزمائش آتی ہے، اور پھر اس کے بعد انعام ملتا ہے۔ تو یہیں سے پھر سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ابھی وہ ذبح ہونے کی جو بات ہے وہ تو ابھی تو بات کی بات تھی، وہ تو 12-13 سال کی عمر میں وہ امتحان تھا۔ اپنے اس بچے کو اور بیوی کو اس جگہ پر لے جا کر چھوڑ دو جہاں پر کوئی آبادی نہیں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تیرے حکم پر میں نے میری اولاد کو، ذریت کو چھوڑ دیا ایسی جگہ، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی ہریالی نہیں، جہاں پر کوئی سبزہ نہیں، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، لیکن ایک ہی آبادی ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ اس گھر کو آباد کرنا تھا تو اس کے لیے قربانی کی بھی ضرورت تھی نا، فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آباد کر سکتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ جو کبھی وہ بیت اللہ کی عمارت، وہ تو روئے زمین کی سب سے پہلی عمارت ہے، لیکن وہ زمین دوز ہو گئی تھی۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو شاید وہ طوفان میں وہ بھی متاثر ہوئی، یا پھر کوئی قوم نے جو ہے تو وہ بیت اللہ کی عمارت کو جو ہے تو ڈھا دیا۔ بہرحال زمین میں اس کی بنیادیں موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اب گویا کہ دو کام، ایک تو بیت اللہ کو آباد کرنا، پھر دوسرا محبوب ترین چیز کا امتحان اپنے خلیل سے لینا۔ دوستی کا عام طور سے کیا تصور ہے؟ خلیل اللہ ان کا لقب ہے نا۔ دیکھ دوسری ایک آنکھ سے جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسے ایک آنکھ ہی سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کیسی دوستی ہوئی، یہ کیسا خلیل ہوا کہ بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے اور اولاد ہونے کے بعد بھی چین و سکون نہیں، حکم ہو رہا ہے کہ بے آب ہو گیا زمین میں لے جا کر وہاں ان کو بسا دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ چشمہ جو زمزم کا جو چشمہ ہے وہ یوں ہی جاری نہیں ہوا، یہ ایریا، اس کا جو تاریخی وجود ہے، اس کا جو تاریخی ثبوت ہے وہ یہ زمزم کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیاس کی شدت سے ایڑیا رگڑ رہے تھے، اور حضرت حاجرہ وہی وارفتگی کی حالت میں، بے قراری کی حالت میں جو صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا رہی تھی، 7 چکر کے لگانے کے بعد پھر اس جگہ پر چشمہ زمزم جاری ہوا۔ اس سے ہم اللہ کی سنت اور پالیسی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی پالیسی کیا ہے۔ اللہ کی پالیسی یہی ہے، موجودہ حالات سے بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے،
اور اگر کوئی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ افغانستان کا یوں ہی آنن فان بدل گئے اور یہ کامیابی مل گئی، 20 سال کا عرصہ، 20 سال کا 2001 سے وادیوں اور جنگلوں میں رہنے پر مجبور تھے، بمباری میں، لیکن اپنے موقع پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سیاسی انعام دیا ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد پھر وہ چشمہ جاری ہوا۔ ایک آنکھ سے دیکھے تو جو اللہ تعالیٰ 7 چکر لگانے کے بعد اور اتنی بے قراری کے بعد پانی دے سکتا ہے، وہ پہلے کیوں نہیں دے سکتا تھا؟ پہلے بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ کی پالیسی نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی پالیسی آزمائش کے بعد ہے۔ پھر تو یہاں سے پھر اللہ کی رحمت اور برکت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن آخری جو کڑی امتحان کی باقی تھی، اور سورہ صافات میں 23ویں پارے میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں، ارا کے انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ رائے تو اگر ہوتا ایک مرتبہ میں نے دیکھا، لیکن گویا کہ بار بار دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہا تھا، دکھا رہا تھا۔ تو اے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا راہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ صبر کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے، ہمت اور جرت کو کہتے ہیں صبر، تکلیف برداشت کرنے کو کہتے ہیں صبر۔ یہ تو بعد میں بات واضح ہوئی کہ اللہ کو یہ ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، لیکن پہلے تو اس طرح کی چیز نہیں تھی نا، تو حق کے لیے ہمت اور جرت دکھانا اور تکلیفوں کے لیے تیار رہنا، اور اسی کے اظہار کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ اور بات ہے، ہم نے صبر کا مفہوم اپنے طور سے گھڑ لیا، کسی نے بزدلی کا نام صبر رکھ لیا، کچھ نہیں کرنے کا نام صبر رکھ لیا، خاموش رہنے کا نام صبر رکھ لیا، انتظار کا نام صبر رکھ لیا۔ صبر کر رہے، صبر یہ نہیں، قرآنی صبر یہ ہے جو الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی اولاد کے سلسلے کی ایک اہم پالیسی سنت رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتے جلتی اسی طرح کی حالت سے گزرے، اس طرح کا حکم تو نہیں تھا، لیکن سیرت کے پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آپ کو اولادیں ہوئی، 8 اولادیں تھی ایک روایت کے مطابق، 7 اولاد حضرت خدیجہ سے اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ ابراہیم، جن میں سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور بہت زیادہ لمبی آپ کی عمر نہیں ہوئی۔ انگریزی سال کا لحاظ اور حساب اگر لگایا جائے تو 61 سال عمر، یہ 63 سال کی جو بات ہے وہ چاند کے سال کے لحاظ سے، اور 60-65 سالوں میں 2 سال کا فرق واقع ہو جاتا ہے، تو سرکاری لحاظ سے 61 سال کی عمر ہی بنتی ہے۔ 61 سال 3 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، تو بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر نہیں تھی نا، تو کم از کم جو اولادیں ہوئی تھی تو انہوں نے تو بڑھاپے تک ساتھ میں رہنا چاہیے تھا نا، لیکن ایک ہی اولاد باقی تھی، حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ جتنی آپ کی اولادیں تھی 7، وہ آپ کی حیات ہی میں انتقال کر گئی۔ زندگی میں آپ کو اپنی اولاد کا غم سہنا پڑا، یہ تو بڑے تھے نا۔ اللہ کے نزدیک جو جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اشد الناس آدم بلان، جو اللہ کے نزدیک جتنا مقرب ہوتا ہے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو لمبی 90 اور 100 کی عمر نہیں، 90 اور 100 کی عمر ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ بیٹا وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ کے 50-60 سال کی عمر ہو گئی، بیٹا مر گیا۔ 61 سال کی عمر ہو رہی ہے، اور 8 میں سے 7 اولادوں کا غم زندگی میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، 7 اولادوں کی موتیں، اور 8ویں جو اولاد تھی جو حیات تھی، لیکن وہ اس کی بھی خوشخبری دے کر جانا پڑا، اور اس کی بھی تاریخی حیثیت ہے کہ انتقال سے بالکل کچھ لمحہ پہلے جب حضرت فاطمہ رونے لگی، زیادہ غم کرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا، وفات کے، تو اللہ کے وسلم نے خوشخبری دی۔ خوشخبری یہ دی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے تم ملنے والی ہو، یعنی انتقال کی
خبر زندگی میں انتقال سے پہلے اپنی بیٹی کے انتقال کی خبر بھی دے کر گئے، اور 5-6 مہینے کے اندر پھر حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوا، لیکن آپ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا نا۔ 8 اولادیں تو تھی تو ظاہر بات ہے چلے گئی، لیکن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اولاد آج بھی موجود ہے نا۔ تو کوئی کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میری اولاد اگر ضائع ہو جاتی ہے، چلے جاتی ہے، تو میں ایسے بے یار و مددگار ہو جاؤں گا۔ بے یار و مددگار کوئی نہیں ہوتا، ہاں دین کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، سب کچھ رکھنے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد بے یار و مددگار، لیکن ایک دین پر عمل کرنے والا کبھی بے یار و مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قربانی وہ یوں ہی قربانی نہیں تھی، ایک مقصدی چیز تھی کہ محبوب ترین چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو محبت تھی، تو اب وہ محبت جو دل کے اندر ہے تو اس پر چھری پھیرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں، لیکن قرآن نے واضح کر دیا فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جب دونوں کے دونوں اسلمہ کے الفاظ استعمال ہوئے، مسلم تو پہلے تھے، لیکن یہ وہ اسلام کی بات نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتی، چاہے کتنا ہی کفر کرے، نافرمانی کرے۔ نہیں، یہ قدم قدم پر مسلم ہونے والی رہنے والی بات ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہ تو اسلام کی بات ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم بن کر رہو، فرما بردار بن کر رہو۔ ورنہ زیادہ تر تو ہم 4 گھنٹے 2 گھنٹے مومن ہے، 4 گھنٹے کافر ہے، غیر مسلم ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو غیر مسلم ہو گئے نا۔ جس تاجر کب تک تاجر رہتا؟ جب تک تجارت کرتا تاجر رہتا، تجارت کو چھوڑ دیا وہ تاجر نہیں رہتا۔ تو ایسے اسلام کا معاملہ ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہم مسلم ہیں، دنیا کے دفتر میں بھلے ہی موت تک ہمارا کوئی نام اس مسلم کی فہرست سے نہ نکالے، لیکن قدم قدم پر اللہ کے نزدیک اسلام کی فہرست سے نام نکل جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں فلما اسلما وتلوا للجبین، جب دونوں کے دونوں مسلم ہو گئے، جھک گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا پیشانی کے بل۔ یہ عام طور سے ذبح کرنے والوں کو تو سر کے بل لٹایا جاتا، لیکن یہ کوئی جانور کی قربانی کی بات نہیں تھی نا۔ اور اس کے پیچھے جو مصلحت تھی، وہ جو یہودیوں نے جو غلط روایت گھڑ لی اور مسلمانوں میں وہ چیز عام ہو گئی، وہ شاید اس وجہ سے انہوں نے کہ پہلے تو پٹی کی روایت، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، یہ بھی غلط بات، جھوٹی بات ہے۔ اور پیشانی کے بل سجدے کی حالت وہ اللہ کو پسندیدہ حالت ہے، سجدے کی حالت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو روح ہے وہ ذبح کا عمل سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹایا تاکہ سجدے کی حالت میں ہو۔ لیکن مقصود یہ نہیں تھا نا، جیسے انہوں نے لٹایا فوراً اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قلنا یا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ہم نے آواز دی، ندا دیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ وہ جان کی قربانی کو سب سے بڑی قربانی نہیں قرار دیا گیا، لیکن یہ محبوب ترین چیز کی قربانی تھی نا، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں، تو اللہ نے اس کو بلائے مبین قرار دیا۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم دیا، ایک دمبا دیا۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یہ جو قربانیاں ہوتی ہے وہ اسی کی یاد دہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ جہاں تک کہ گوشت کی بات ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم، قربانی کے جانوروں کو نہ خون پہنچتا ہے، ولا دماؤھا، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینال التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے جو کہا کہ روح قربانی کے حوالے سے کہ یہ چیزیں تو باقی ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ ظاہری عمل تو باقی ہے، لیکن تو باقی نہیں ہے۔ جو روح اصل، تو اس روح کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی موقع پر یہ قربانی، چونکہ یہ بھی بڑی قربانی، تو بڑا امتحان بھی ضروری تھا نا اللہ کے نزدیک،
اس کا بھی امتحان لازم تھا نا اللہ کے لیے. اس کے بعد ہی متصل ہوا انہ من عباد المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. بات یہاں مکمل ہوتی ہے, واقعہ یہاں مکمل ہوتا ہے, قربانی پر بات مکمل نہیں ہوتی. وہ بشارت کے الفاظ ہی نہیں سورہ صافات کس کے بعد ہیں کہ سلام علی ابراہیم 2 مرتبہ انہ من عباد المؤمنین, وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وہ بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اور اسی میدان مینا میں ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی. جس نوعیت کی آزمائش ہوتی ہے, جس نوعیت کی مصیبت پریشانی آتی ہے, اسی نوعیت کا انعام بھی اللہ کی طرف سے. جب حضرت اسماعیل کو لے کر چلے ہوں گے تو ذہن میں بات آ رہی ہوں گی نا کہ اب میں اپنی اولاد سے محروم ہو جاؤں گا, اسماعیل مجھ سے اب جدا ہو جائیں گا, آخرت میں ملاقات ہوں گی لیکن دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا. لیکن اسماعیل بھی باقی اور اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری لے کر وہاں سے لوٹے. لیکن انعام کے طور پر اس لیے مفسرین نے لکھا کہ دعا کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام تو ملے آپ کو, لیکن نافلتاً کے الفاظ سے دوسری جگہ پر ہم نے زائد یعنی انعام دیا. یہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش یہ وہ قربانی کا انعام تھی. چونکہ انعام تھا تو اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی ان کی اولاد میں ضروری ہو گیا تھا, انعام تھا نا وہ. تو 2500 سال تک پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہا. انعام کے طور پر وہ ملی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام تھا. لیکن جب انعام کی ناقدری کی اسحاق علیہ السلام کی اولاد نے, بنی اسرائیل نے, ماننے والوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک طرح سے چھین لیا, ان کو معزول کر دیا. اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد جن کو انہوں نے مکہ میں بسایا تھا, اور پھر مکہ کی جو آبادی تھی, ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے 12 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے تھے, تو اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے, اور اسی وجہ سے مکہ میں 12 قبیلوں کا وجود ملتا ہے. وہ سب کے سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے. تو ان موقعوں کے لحاظ سے, اس مہینے کے لحاظ سے اور قربانی کے حوالے سے ہم حقیقت قربانی, روح قربانی کو بھی سمجھیں, اور احتساب کے طور پر, یاد دہی کے طور پر, چونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ تذکرہ ہے پھر یاد دلانا پڑتا ہے. میں بھی اپنے آپ کو یاد دلاؤں, وہ بھی اپنے آپ کو یاد دلائے. مسائل تو اب بہت سارے پوچھے جاتے ہیں, لیکن صرف جانوروں کے مسائل پوچھے جاتے ہیں, جانوروں کے عیبوں سے متعلق پوچھے جاتے ہیں کہ کون سے عیب والا چلتا, کون سے عیب والا نہیں چلتا. لیکن صاحب کو یہ ایک احتسابی عمل بھی ہونا چاہیے. احتساب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے قربانی کو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کی جو آیت ہے, اور جو ذبح کے موقع سے جو مسنون قرار دی گئی, وہ کائے کے لیے, وہ تربیت کے لیے کہ میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو جانوروں کے عیوب ہی کی تلاشی میں نہ رہے. یقیناً جس میں بڑے بڑے عیب ہوتے ہیں ایسے جانور قربانی میں نہیں چلتے. لیکن عیب صرف جانوروں میں نہیں ہوتے, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو انسانوں میں کون کون سے عیب ہے؟ نماز چھوڑنا بھی ایک عیب ہے, جھوٹ بولنا بھی ایک عیب ہے, رشوت لینا ایک عیب ہے, ظلم کرنا ایک عیب ہے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا, حقوق ادا نہیں کرنا وہ بھی ایک عیب ہے, بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنا وہ بھی عیب ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا وہ بھی عیب ہے, پڑوسیوں کو ستانا وہ بھی عیب ہے, عام انسانوں کو تکلیف دینا وہ عیب ہے. لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں. جتنے بھی میرے مسئلے آتے ہیں تو بس یہی آتے ہیں کہ ہم نے جانور خریدے, اس کا کان اتنا کٹا ہوا ہے, اتنا کٹا ہوا ہے, اتنے دانت ہے, ایسی دم ہے, ایسا جرم ہے, لیکن میں قربانی کرنا چاہتا ہوں, میرے اندر ابھی یہ چیز موجود ہے, یہ عیب ہے, تو میری قربانی قبول ہوتی یا نہیں؟ تو یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے نا. تو ہم یہ جس طرح سے اللہ نے اس کو ایک احتساب کا عمل قرار دیا, تربیت کا عمل قرار دیا, تو ہم بھی اس کو احتساب کے طور پر لیں. اور خاص طور سے قربانی, جانوروں کو قربانی پیش کرنے والے تو ضرور اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی تیار رکھیں کہ جس طرح سے وہ چھری پھیر رہے ہیں تو اپنی خواہشات پر بھی وہ چھری پھیرنے کی کوشش کرے, اور اس جذبے کو یاد رکھے جو جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں تھا اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قربانی کی اصل حقیقت کو, روح کو سمجھنے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.